لیلۃ القدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہیں کہ اس امت کے سارے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس رات میں روح الامی اترتے ہیں فرشتوں کے جلو میں، جھرمٹ میں، اور اہل ایمان جو قیام میں ہوتے ہیں، قعود میں ہوتے ہیں، ذکر الہی میں ہوتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ رات کون سی ہے؟ ترکی خیمے میں چٹائی ایک سمت کر کے سر انور حضور نے باہر نکالا اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ وہ تاک رات کون سی ہے؟ اس کو مخفی رکھا گیا۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات 27ویں شب ہے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں یہ رات 2 بار ملی ہے اور دونوں بار 27ویں شب ہی تھی۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کا دامن پھیلائے ہیں کہ یہی شب ہو اور اس کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے۔ مجھے آپ کو اپنے معاد کی، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں، ان سے گزشتہ سالوں میں تھے، آج نہیں ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہر سال یہ رات مبارک کرتا ہے، نصیب ہوتی ہے۔ اللہ آپ کی قسمت میں ایسی بہت ساری راتیں نصیب کرے، لیکن بہرحال ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ راتیں تو آئیں گی لیکن ہم موجود نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو میسر راتیں ہیں ان کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیا پہ نہ بھی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغاں کرے۔ باطن کی روشنی، اندر کے اجالے اور روح کا چراغاں اس رات کے دامن سے لیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہ بند کس کے باندھ لیتے، خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ زندگی میں یہ ساعتیں جو ہمیں مقسوم ہوئی ہیں یہ سعادت بری ساعتیں ہیں۔ پچھلی امتوں کے حصے میں اس طرح کے لمحات کب آئے ہیں؟ یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل، بہتر اور بھاری ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک کی رات دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے، اس کو بھی ایک کی رات دیا جاتا ہے۔ اور ایک شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت دونوں سے کم ہے لیکن اس کو مزدوری 2 کی رات دی جاتی ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ تھوڑے کام پر بھی اجر زیادہ رکھا گیا ہے۔ تو اس امت کو جب اتنا نوازا گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حامل عطا ہوئی ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے۔ ان گھڑیوں کے دامن سے نکلتے اجالے اپنے اندر سمو لینے چاہیے۔ یہ سعادتیں اپنی روح میں جذب کر لینی چاہیے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا ذخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغاں کرے، حشر میں بھی روشنی دے، اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چونکہ روشنیاں تو ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہیں، تو یہاں سے کتنی روشنیاں لے کے جاتے ہیں یہ ہماری ہمت ہے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اللہ نے تو لوٹ سے لگائی ہے،
اس کی رحمتیں مسلسل ہمارے اوپر برس رہی ہیں، اور یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں کہ اس شب نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم لیلۃ القدر پا لو تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں، امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے۔ سورہ القیامہ میرا آج کا مضمون ہے، جو 40 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ القیامہ قیامت کے اثبات اور اس کے ہولناک منظر کی عکاسی پر مشتمل ہے۔ معاد کا یقین ہماری زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی قوم کو احتساب کا یقین نہ ہو تو اس کی زندگی بے ربط ہو جاتی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کر لیتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن جس قوم میں احتسابی عمل مضبوط ہو، وہاں لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کے اوپر نظم قائم رکھنے کے لیے احتسابی عمل بہت ضروری ہے۔ دنیا بھر کے دانشور یہ بات کہتے آئے ہیں۔ اگر جرائم ختم کرنے ہیں تو انصاف فراہم کرنا پڑے گا۔ اگر عدالتیں قابل فروخت مال بن جائے، تھانے بکنے لگ جائیں، تو پھر معاشرے جرائم سے پاک نہیں رہ سکتے۔ تو عدالتی نظام اگر بے لاگ ہوگا اور انصاف لوگوں کی دہلیز تک پہنچے گا تو معاشرے ستھرے اور پاکیزہ ہوں گے اور ایک خوبصورت معاشرتی نظم قائم ہوگا۔ تو احتسابی عمل اور عدالتی نظم اچھا رکھنے کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو کیا آخرت کا احتساب ہونا ضروری نہیں، جہاں افراد کا اور قوموں کا فرد عمل پیش ہو اور پھر جزا و سزا ان کو دی جائے؟ تو اسلام نے جو معاد اور آخرت کا تصور دیا ہے، یہ فرد اور قوم کی زندگی میں ایک نظم پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر دور میں جو مجرم ہوتے ہیں، جن کا کام ہی لوٹ مار ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ احتسابی عمل مضبوط ہو۔ وہ چاہیں گے کہ عدالتیں قابل فروخت جنس بن جائیں، تھانوں کی گولیاں دی جا سکیں اور انصاف کبھی بھی قائم نہ ہو۔ تو بے لاگ احتساب کا وہ کبھی بھی رواج نہیں پڑنے دیں گے۔ جو لوگ آخرت کے تصور کو جھٹلاتے ہیں، ان ساری قوموں کو دیکھ لیں جنہوں نے آخرت کو جھٹلایا، وہ قومیں ہیں جو برائی میں لت پت تھیں اور گناہوں بھری زندگی بسر کر رہی تھی۔ اب ایسی قومیں کبھی پسند نہیں کرتی کہ کوئی آخرت بھی ہو جس کا خوف انہیں گناہوں کی اور بدیوں کی زندگی سے نکالے، چونکہ وہ اس زندگی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو آخرت کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے۔ قریش مکہ نے بھی آخرت کا ڈٹ کے انکار کیا اور کہا کہ ہم آخرت کو نہیں مانتے، چونکہ اگر وہ آخرت کو مان لیتے ہیں تو پھر زندگی کی تمام تر مکاریاں، دجل و فریب، تلبیسات، لوٹ مار، ظلم و جبر جو کمزوروں پر وہ روا رکھے ہوئے تھے، اس کا جواز باقی نہیں رہتا تھا۔ تو
اس لیے انہوں نے اس کا ڈٹ کے انکار کیا۔ قرآن مجید کی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں آخرت کا اس بات کیا گیا ہے اور معاد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ القیامہ یہ بھی سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ سورت کا آغاز قسم سے کیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، روز قیامت کی قسم یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے ملامت کرنے والے نفس کی، اس جان کی قسم جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ انسان کے اندر جو نفس ہے وہ اس کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ حکم دینے والے کو آمر کہتے ہیں، اور اسی سے مبالغہ کا صیغہ امارہ ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا۔ تو جو نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ دین کی برکت سے جب نفس کی اصلاح کرتا ہے تو نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جو ملامت کرتا ہے، برائی پر بندے کو روکتا ہے۔ اندر ایک جنگ چلتی ہے، بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اندر اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے، نفس ملامت کر رہا ہوتا ہے، گناہ بھی چل رہا ہوتا ہے، تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو یہ اندر جو کھینچا تانی ہے، ملامت اور گناہ، پھر توبہ بھی ہوتی ہے، پھر گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نفس لوامہ جو گناہ سے بندے کو روکتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس نفس لوامہ کی قسم کی ہے کہ مجھے قسم ہے انسان کے نفس لوامہ کی، جو اس کو برائی سے روکتا رہتا ہے اور خیر کی طرف اس کو بلاتا رہتا ہے۔ تو قیامت کی قسم کی اور نفس لوامہ کی قسم کی۔ اور جب نفس مزید ترقی کرتا ہے اور پھر اندر نیکی کی قوتیں پنپتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان نیکی ہی کے ماحول میں جینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر نفس کو اطمینان ملتا ہے۔ اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور جب نفس نفس مطمئنہ بن جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ آواز دے گا کہ میرے لیے گناہوں کو چھوڑنے والے آجا، تیرا رب تیرا منتظر ہے۔ سورہ الفجر میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ آجا، تیرا رب تیرے پہ راضی اور تو رب پہ راضی، میرے بندوں میں داخل ہو کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تعالی ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے۔ تو نفس لوامہ بھی غنیمت ہے، جو گناہ پہ ملامت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کی۔ قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ اس کا قسم فرمانا اہل عقل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں فرمائیں گے؟ یہ ایک کافر تھا، عدی بن ربیعہ، یہ مراد ہے یہاں انسان سے۔ ایک روایت کے مطابق ابو جہل بن ہشام مراد ہے۔ تو یہ ابو جہل یا عدی بن ربیعہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا جائے گا، دوبارہ ان کو جمع کیا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، قیامت نہیں آ سکتی۔
وہ کہتے تھے یہ جہاں ہے بس ختم ہو جائے گا کام تمام، لہٰذا جو